السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی ناظرین کا یسریٰ نیٹ ورک چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ناظرین، خدائی کے دعوے دار نمرود کون تھا؟ نمرود نے ہزاروں بچے کیوں قتل کروائے تھے؟ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں پھینکا تھا؟ اور نمرود کا انجام کیا ہوا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو ظالم و جابر بادشاہ اور خدائی کے جھوٹے دعوے دار نمرود کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل یسریٰ نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بابل کا بادشاہ تھا۔ بعض مورخین نمرود کو حام بن نوح کا پوتا قرار دیتے ہیں۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ قرآن کریم میں نمرود کا نام صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوا، مگر سورہ بقرہ اور سورہ انبیاء میں اس کا ذکر آیا ہے۔ وہ بت پرست تھا اور اس کی سلطنت میں بت پرستی رائج تھی۔ نمرود چونکہ صدیوں سے بادشاہ تھا، اس لیے دماغ میں رعونت اور انانیت آ گئی تھی۔ سرکشی، تکبر اور غرور طبیعت میں سما گیا تھا۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر کے مطابق نمرود تقریباً 400 سال تک حکومت کرتا رہا۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا تھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ وہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک بچہ ایسا ہوگا کہ جو تیری بادشاہی کا زوال ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہے۔ ناظرین، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے 4 سال کی مدت میں تقریباً 7000 بچوں کو قتل کروایا، مگر تقدیر الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ ان کو دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعضوں نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ اسی میں پرورش پاتے رہے۔ واللہ اعلم۔ ناظرین، نمرود نے اپنے سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ وہ صرف انہی لوگوں کو خوراک اور غلہ مہیا کرتا تھا جو اسے خدا تسلیم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے، تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علل اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کے ماننے والا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند ساتھی جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جاں بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی، تو وہ ریت آٹا بن گئی۔ آپ نے اس کو اپنے ساتھیوں کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ ناظرین، نمرود چونکہ بت پرست تھا اور اس نے اپنے سلطنت میں بت پرستی کو رائج کیا ہوا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینا شروع کی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی۔ نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں کے بنائے ہوئے قیمتی بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ نمرود بتوں کی پوجا کرنے کے ساتھ خود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف طریقوں سے
لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خفیہ طور پر بتوں کو توڑ دیا تو آپ کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی ربوبیت کی رد اور خدا کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے ارادے سے نمرود سے مناظرہ کیا۔ یہ مناظرہ لوگوں کے سامنے برگزار ہوا اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے کا مفہوم کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا لوگوں کو زندہ اور موت دیتا ہے۔ اس کے جواب میں نمرود نے کہا، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ نمرود نے اپنے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 2 قیدی لانے کا حکم دیا، پھر ان میں سے ایک کو آزاد کرنے اور دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ گویا جسے آزادی دی اسے زندگی عطا کی گئی اور جسے قتل کیا اسے موت دی گئی۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم بھی خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بات کا جواب نہ دے سکا۔ ناظرین، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے خداؤں کے بے حرمتی اور انہیں توڑنے کے جرم میں سزا کے طور پر آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود اور بت پرستوں کے اس فیصلے کا تذکرہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 68 میں ہوا ہے۔ نمرود نے اس مقصد کے لیے ایک خاص جگہ تیار کرنے اور لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنا اتنا مقدس اور اہمیت کا حامل قرار دیا گیا کہ عورتیں اپنی حاجت کی اور بیماریوں کی شفا یابی کے لیے بطور نظر لکڑیاں جمع کرنے لگیں۔ ناظرین، بابل کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک لمبی مدت تک لکڑیاں جمع کی تھی۔ جب لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تو اس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اسی بنا پر اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق کا استعمال کیا گیا۔ قرآن کریم کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کی طرف سے آگ کو ٹھنڈا ہونے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانے کا حکم ملا۔ یوں یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ ناظرین، اس واقعہ کے چند دن بعد جب نمرود کا اس جگہ سے گزر ہوا تو اس وقت بھی آگ کے شعلے بلند تھے، مگر اس وقت اس کا تعجب انتہا کو پہنچا جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں کے اندر بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار تیار کرنے کا حکم دیا تاکہ اس پر جا کر آگ کے شعلوں کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جا سکے۔ جب نمرود کو یقین ہوا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس وقت اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا خدا بہت بڑا ہے جس نے تجھے آگ سے محفوظ رکھا ہے۔ اب کیا تم آگ کے شعلوں کے درمیان سے باہر آ سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیوں نہیں۔ اس نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باہر آنے کی درخواست کی، جس پر اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آ گئے، جبکہ آگ اس وقت بھی شعلہ ور تھا۔ ناظرین، نمرود نے جب یہ معجزہ دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور خدا کی راہ میں 4000 گائے پر مشتمل قربانی پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تم خدائی دعوے سے توبہ کر کے رب تعالیٰ پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ نمرود نے خدا کی تلاش اور ان سے لڑنے کے لیے اپنے پالتو عقابوں کے ذریعے آسمان کی طرف پرواز کی۔ بعض تاریخی کتب میں نمرود کی آسمان کی طرف پرواز کرنے کی داستان کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ایک مصادر میں آیا ہے کہ نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار بنانے کو کہا، جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا، جو کچھ مدت بعد خدا کے حکم سے نابود ہوا۔ بعض مفسرین کے مطابق سورہ نحل کی آیت نمبر 26 میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
کافروں کو اس عمارت کو تباہ کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے جسے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ ناظرین، آسمانوں میں خدا کی جستجو سے جب نمرود نا امید ہوا تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور اسے یکتا پرستی کی نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے ضعیف انسان، خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں اپنے سب سے ضعیف مخلوق کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ اسی موقع پر نمرود نے اپنے علاوہ کسی اور کی بادشاہی کا انکار کرتے ہوئے خدا سے مقابلے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے اسے اپنا لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم پر مچھروں نے نمرود کے سپاہیوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اس کی ساری فوج فرار ہو گئی۔ کچھ مدت کے بعد وہی فرشتہ دوبارہ نمرود کے پاس آیا اور اسے اس کی لشکر کی شکست کی یاد دلاتے ہوئے خدا پر ایمان لانے کا کہا اور قبول نہ کرنے کی صورت میں موت واقع ہونے کی دھمکی بھی دے دی۔ نمرود نے اس دفعہ بھی دعوت قبول نہیں کی۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ایک مچھر کو نمرود پر مسلط کیا جو ناک کے راستے نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا، جس کے بعد نمرود کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، اور درد کی شدت یہاں تک تھی کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے سر پر مارنے لگتا، جس سے مچھر کچھ لمحے کے لیے آرام سے بیٹھ جاتا، یوں اسے بھی آرام ملتا۔ اس کے بعد جو بھی نمرود کے پاس آتا اس کے احترام میں ہاتھ کا بوسہ دینے کے بجائے اسے آرام اور سکون دینے کی خاطر اس کے سر پر جوتے کے کئی وار رسید کرتا۔ تاریخی مصادر کے مطابق یہ حالت 40 سال تک اللہ رب العزت کی طرف سے نمرود پر جاری رہی اور اس کے بعد نمرود ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، نمرود کے اس قصے میں ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہے کہ خدائی کے لائق صرف وہی ذات ہے جس کے قبضے قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، جو تاریخ میں اللہ رب العزت کے مد مقابل آیا، نیست و نابود ہوا اور رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔